قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو تم اپنا دوست نہ بناؤ، اس لیے کہ وہ تمہارے دوست کبھی بھی نہیں ہو سکتے، وہ تمہارے دشمن ہیں۔ یہودی بھی تمہارے دشمن ہیں اور نصارہ بھی تمہارے دشمن ہیں۔ تو جن کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ تمہارے دشمن تھے اور قیامت تک وہ تمہارے دشمن ہیں، تو کون مسلمان ہے جو ان کو اپنا دوست بنا سکتا ہے؟ وہ کبھی بھی ہمارے سجن نہیں ہو سکتے۔ کل کے درس قرآن میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کے حق میں زیادہ سے زیادہ دعا کی جائے، یہ ہمارا ایک اخلاقی فریضہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں اسرائیل کی تمام مصنوعات کا مکمل طور پر بائیکاٹ کرنے کی کوشش کی جائے۔ بعض کے خیال میں یہ ہوگا کہ ہم تم یا چند افراد چند مسلمان یا میں اکیلا ہی کیوں نہیں، اگر اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکاٹ کروں گا تو ان کو کیا فرق پڑے گا؟ بھئی بات یہ ہے کہ ان کو فرق پڑے یا نہ پڑے، ہمارا اخلاقی فریضہ اور ہماری غیرت ایمانی، ہمارے جذبہ اسلامی کا ایک تقاضا تو پورا ہوگا نا۔ نمبر 2، اپنے علاقے میں یا اپنے محلے میں یا کسی جگہ پر بھی کسی کسٹمر کی لڑائی کسی دکاندار سے ہو جائے تو وہ کبھی بھی اس دکان سے سودا نہیں خریدے گا۔ ذاتی طور پر اگر لڑائی ہو جائے کسی دکاندار کے ساتھ کسی گاہک کی تو وہ اس دکان سے کبھی بھی سودا نہیں خریدے گا۔ کیوں؟ میری اس کی ناراضگی ہو گئی ہے، میری اس کی لڑائی ہو گئی ہے۔ تو کیا ہماری اسرائیل کے ساتھ رضامندی ہے؟ ہماری ناراضگی ہے، ہماری دشمنی ہے اسرائیل کے ساتھ، اس لیے کہ وہ ہمارے تقریباً 55,000 مسلمانوں کا قاتل ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ ہمارے 55,000 مسلمان بہن بھائیوں کا قاتل ہے۔ تو جس خاندان کا ایک کسی نے قتل کر دیا ہو تو سارا خاندان اس مقتول کے، اس قاتل کے خاندان کا دشمن بن جاتا ہے۔ تو اگر تم خود اندازہ کرو کہ وہ ہمارا دوست کیسے ہو سکتا ہے یا ہم اس اسرائیلی حکومت کے دوست کیسے ہو سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ یاد رکھیں کہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا یا جو حضرات عمرے پہ گئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جب کسی کو خوشخبری ملتی ہے مدینہ شریف میں جانے کی یا عمرے پہ جانے کی تو وہ سب سے پہلے اپنا پاسپورٹ بنواتا ہے، اور پاکستان کے پاسپورٹ کے ہر صفحے کے اوپر ایک تحریر لکھی ہے۔ وہ تحریر یہ ہے کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے پوری دنیا کے ممالک کے لیے کارآمد ہے۔ یہ ہمارے پاسپورٹ کے اوپر یہ تحریر لکھی ہے اور ہمیں اس تحریر کے اوپر فخر ہے۔ اور یہ کیوں لکھی ہے؟ اس لیے کہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا تھا اور نہ ہی قیامت تک پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے گا۔ یہ ہمارے مقدس پاسپورٹ کے اوپر تحریر لکھی ہے اور ہمیں اس تحریر کے اوپر فخر ہے کہ سوائے اسرائیل کے کوئی بھی پاکستانی بین الاقوامی جب سفر کرے گا تو وہ اسرائیل نہیں جا سکتا، باقی دنیا کے تمام ممالک میں جا سکتا ہے۔ تو جب کوئی پاکستانی پاکستان کے قانون کے مطابق اور پاکستان کے آئین کے مطابق اسرائیل نہیں جا سکتا، اگر کوئی جاتا ہے غیر قانونی طریقے سے تو وہ آئینی طور پر اور پاکستان کے قانونی طور پر وہ مجرم ہے۔ تو جب کوئی پاکستانی اسرائیل نہیں جا سکتا تو اسرائیل کی مصنوعات یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ کیسے یہاں آ سکتی ہیں؟ جب ہم تم سب
کوئی بھی پاکستانی اسرائیل نہیں جا سکتا، تو پھر اسرائیل کی جو مصنوعات ہیں وہ پاکستان میں کیسے آ سکتی ہیں؟ اگر پاکستانی کا اسرائیل میں جانا قانونی جرم ہے، آئینی جرم ہے، تو اسرائیلی مصنوعات کا یہاں لانا بھی قانونی جرم ہے۔ چاہے کوئی بھی تاجر لاتا ہے یا کسی پاکستانی عہدیدار کی اجازت سے مصنوعات یہاں آتی ہیں تو وہ بھی قانونی مجرم ہے۔ تو اس لیے جس طرح پاکستانی نہیں جا سکتا، ان حکمرانوں کو چاہیے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی اسرائیلی مصنوعات میں سے کوئی بھی صنعت جو ہے وہ پاکستان میں نہیں آنی چاہیے۔ آج ہم ایک دوسرے کو کہہ تو رہے ہیں اور کئی عہدیدار بھی کہتے ہیں نہیں اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ بھائی بات یہ ہے کہ جتنی دیر تک ایک جرم کے سبب کو ختم نہیں کیا جائے گا تو وہ جرم کیسے ختم ہوگا؟ وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ برے نو نہ مارو برے دی ماں نو مارو، اسی طرح ہماری حکومت کو چاہیے کہ اسرائیلی مصنوعات کا یہاں آنا بند کیا جائے۔ یہ کیا نام ہے، ہمارا ایک اخلاقی فریضہ ہے اور ہماری ایک قانونی ذمہ داری ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کو دوست بناؤ، یہودیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ، کیونکہ وہ تمہارے قیامت تک کبھی بھی سجن نہیں ہو سکتے۔ وہ تمہارے قاتل ہیں اور تمہارے قاتل تھے، وہ تمہارے قاتل رہیں گے۔ اس لیے ہم تم مل جل کر اگر تھوڑی سی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ زیادہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ ہم یہاں رہ کر اور تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ایک تو فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں، دوسرے نمبر پر ہم ان کے حق میں، یعنی اس اپنا فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کے حق میں ہم اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، اور بائیکاٹ کرنے سے کوئی بندہ بھوکا نہیں مر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کی بہت سی کمپنیوں کی مصنوعات ہمارے پاس موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ خیر خواہی کا اظہار کریں اور کفر کے ساتھ مکمل طور پر بائیکاٹ کیا جائے، اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے حق میں زیادہ سے زیادہ دعا بھی کی جائے اور ان کے حق میں زیادہ سے زیادہ احتجاج بھی کیا جائے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ و سلام علیکم وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رحمۃ العالمین وعلی آلک وصحبہ یا خاتم النبیین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اید الایمان والمؤمنین، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا